أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے سرے برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. عزیز سامعین کرام، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک محفل میں شریک ہیں. جتنے بھی احباب اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، میری تمام احباب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس محفل کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ ہمارا گوش ہو کر گفتگو سماعت کریں، کیونکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے. یہاں ویسے بھی دنیاوی باتیں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، تو اسی لیے ہم آدم گوش ہو کر کوشش کریں کہ گفتگو کو سماعت کریں. انشاءاللہ وقت مقررہ پر یہ محفل اپنے اختتام پر پہنچے گی. سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی وہ نورانی گھڑیاں تھیں جب رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا، جب مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر وہ ازلی اور ابدی سعادتوں کا نور چمکا. ایسا وجود مسرور پیدا ہوا کہ جس سے درد کے ماروں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی. اس وجود مسرور سے صرف اتنا ہی عرب ہی نہیں بلکہ کل کائنات کا نصیب چمکا. وہ ایسا خوش نصیب دنیا میں آیا کہ ہر طرف بہاریں تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں. وہ آنے والا وہ تھا کہ جو بندوں کو خدا سے ملانے آیا تھا. یہ آنے والا وہ تھا کہ جو خدا کی معرفت کے جام بھر بھر کے پلانے آیا تھا. اور وہ گھڑی اس کائنات کی سب سے عظیم گھڑی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. وہ گھڑی
سب سے عظیم لمحہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، وہ گھڑی اتنی عالیشان تھی، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے اس لمحے کی منظر کشیوں کی شاعر فرماتے ہیں کہ تیر گئی چھٹ گئی، دور اندھیرا ہوا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، نور سے کل جہاں جگمگا اٹھا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئی ولادت کی پیاری گھڑی، ہر زبان پر سجی نعت نبی کی لڑی، تم بھی قاسم کرو ورد صلی علی مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی، رب کائنات نے اس وقت کن کن عجائبات کا ظہور فرمایا، وہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لما ولدتہ خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام تک کے محلات اس نور نے روشن کر دیا۔ کہاں مکہ، کہاں شام، بعض حدیثوں میں بصرہ کے محلات کا ذکر آتا ہے، تو کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں بصرہ، یہاں سے نور نکلا اور سارے عالم کو روشن کر دیا۔ آپ میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرتے ہیں، اپنا گھر سجاتے ہیں، اپنی گلی سجاتے ہیں، زیادہ کر لیا تو محلہ سجا دیا، آپ کے بس اتنا ہی تھا تو آپ نے اتنا ہی کیا، لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے نور سے پوری کائنات کو سجا دیا۔ تو یہ چراغاں، یہ سجاوٹ، یہ میرے اور آپ کا طریقہ نہیں، یہ خدا کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت شفاء بنت عبداللہ فرماتی ہیں یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی دائی ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا۔ یہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی فَأَضَاءَ عَلِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الشَّامِ، کہتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مشرق سے مغرب تک ہر چیز اللہ نے نور سے روشن فرما دی، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، آپ کا جسم مبارک خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کی۔ علماء نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے جنت کو آراستہ فرما دیا، 70,000 حوروں کو استقبال آمد مصطفیٰ پر معمور کیا، 1000 فرشتے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ یہ جھنڈے لگانا اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہ نبی آیا ہے کہ جس کی عظمتوں کے چرچے مشرق میں بھی گونجیں گے، مغرب میں بھی گونجیں گے، ہر طرف گونجیں گے۔ تو یہ پرچم مصطفیٰ بلند کرنا یہ میرے آپ کا طریقہ نہیں، یہ رب کی سنت مبارکہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ رب کائنات نے جانوروں کو زبان عطا کی،
اور حضور کی ولادت پر جانور ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، فرشتوں نے سلام پیش کیا، حتیٰ کہ وہ سال عرب میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے اس قحط کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیا، اہل عرب کی ساری تکلیفیں دور فرما دی۔ رب کائنات یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ میرا محبوب آیا ہے کہ اب سب کے غم دور کر دیے جائیں گے، سب کی تکلیفیں مٹا دی جائیں گی، اب درد کے ماروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کو سینے سے لگانے والے محمد عربی آ چکے ہیں، اب گناہگاروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں ساتھ لے جانے والے محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ تو یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب غم کے بادل چھٹ جائیں گے، اب تکالیف اور پریشانیاں اپنا دامن سمیٹ لیں گی، اب محمد عربی آ چکے ہیں، اب رب کائنات سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی گھڑی ہے اور یہ جو شب میلاد مصطفیٰ ہے، بعض علماء نے یہاں تک لکھا، جن میں ایک بہت بڑا نام شیخ عبدالحق مہندسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، بہت عظیم عالم محدث گزرے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا ان کا کردار ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ وجہ پوچھی ہے کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ شب قدر رب نے قرآن دیا، شب میلاد مصطفیٰ رب نے صاحب قرآن عطا کیا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، اگر شب میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ یہ ساری عظمتیں ہوتی، ہمیں رب ملا ہے شب میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں قرآن ملا شب میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ الغرض دنیا آخرت کی جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی شب میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے۔ تو سامعین مکرم، آج کی جو شب ہے شب میلاد مصطفیٰ، اس عظیم رات سے عظیم تر کوئی رات نہیں، اور جس گھڑی حضور تشریف لائے اس گھڑی سے عظیم گھڑی اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمائی۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں، جو ہم مل بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ ہم تو پھٹک چکے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہ تھا، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرما کر ہمیں منزل حیات عطا فرما دی، ہمیں منزل مقصود عطا کر دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے جو انداز ہم اپنائے بیٹھے ہیں، اور قرآن مجید میں رب کائنات ہمیں بارہا اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، یہ آنکھ اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، ہمارا جسم اللہ کی نعمت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم ہے تو وہ عظیم نعمت کہ جس نے ہمیں رب سے ملایا، وہ عظیم نعمت کہ جس نے انسانیت کے خوابیدہ کو جگایا، جس نے انسانیت کے مقدر کو جگایا، پھر اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک انداز ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، جو انداز ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ سامعین مکرم، رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو ہم سب کا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معیار وہ مقرر کرتا ہے کہ اس بنیاد پر میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کا کوئی بھی معیار مقرر کر دیں، کوئی بھی معیار آپ بنا لیں کسی سے محبت کرنے کا، علماء
و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنے کا معیار اگر اس کا حسن ہے تو روئے زمین پر اللہ نے حضور سے زیادہ کسی کو حسن عطا نہیں فرمایا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں سب سے پیارا چہرہ اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیا. اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ جیسا کوئی اور اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور ہماری آنکھ نے آپ جیسا کوئی محبوب دیکھا ہی نہیں. تو اگر حسن کی بات کی جائے تو براء ابن عازب کہتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. ایک اور راوی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کبھی خوش ہوتے، آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا. چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا. امام ترمذی نے حدیث روایت کی، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات تھی، چاند اپنے آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضور علیہ السلام سرخ جبہ پہنے تشریف فرما تھے. میں کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا. کبھی میری نظر آسمان کے چاند پر پڑتی اور کبھی میری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی. کہتے ہیں کہ میں موازنہ کرتا رہا کہ کون سا چاند زیادہ حسین ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ آمنہ کا چاند اس چاند سے زیادہ پیارا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو یہ باتیں کہی کہ حضور سب سے بڑھ کر حسین تھے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے بڑھ کر حسین تھے. یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی حسن نظر تھی کہ ان کی نظر میں حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہ تھا. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صحابہ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا تو آپ اس سے آگے بڑھیے، حضرت جبرائیل کی بارگاہ میں آ جائیے. چلو صحابہ نے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جبرائیل نے تو کائنات کے ایک ایک شخص کو دیکھا ہوگا نا. جبرائیل نے تو ہر انسان کو بھی دیکھا ہے. جبرائیل نے تو حسن یوسف کو بھی دیکھا ہوگا. انہوں نے تو ہر چیز کو دیکھا ہوگا. ایک موقع پر یہی سوال حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتا، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کو پایا، مجھ سے زیادہ حسین بھی کسی کو پایا؟ جبرائیل امین نے جو جواب دیا، امام اہل سنت نے ان کا وہ جواب اپنے اشعار میں ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مشرق کو بھی جا کے دیکھا، میں نے مغرب میں بھی جا کر دیکھا، میں حسن یوسف کا بھی دیدار کرنے والا ہوں،
میں نے ہر نبی کے کمالات کو دیکھا ہے، ہر نبی کے حسن اور جمال کو بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر نہ تو کسی کو صاحب کمال میں نے پایا اور نہ آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو صاحب جمال پایا ہے۔